बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह ताला आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे और सलामत रखे अपनी अपनी फैमिली के साथ। आमीन। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है आज की वीडियो। आज है मंगल का दिन। तो कल मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई, पता नहीं क्यों, बस शायद टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं बनाई, या कोई और वजह होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन बस नहीं बनाई मैंने। और फिर जो है शाम को इतना मेरा दिल उदास था कि मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, और शायद वही सुस्ती आड़े आ गई थी कि भाई वीडियो नहीं बनाओ। तो फिर आज मैंने सोचा था कि बनाऊंगी। तो जनाब शाम को आज दिन को मैं अपने कपड़े धो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम क्यों धोती हो, ये भी धोबी को दिया करो। तो मैंने कहा कि आपके बेटे जो है ना वो मेरे कपड़े नहीं लेके जाते, कि वहाँ पे आदमी कपड़े धोते हैं तो अच्छी बात नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि आइंदा ना मैं लेके जाया करूँगा तुम्हारे कपड़े, क्योंकि सारे कपड़े धोबी धोता है और तुम्हारे कपड़े जो है वो तुम धोती हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो और पता है मुझे ख़ुद भी नहीं अच्छा लगता कि मेरे कपड़े जो है ना वो आदमी धोए। मेरे बिल्कुल भी ये दिल नहीं चाहता कि आदमी लोग मेरे कपड़ों को हाथ लगाए, तो मैं ख़ुद भी नहीं देती। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि नहीं कोई बात नहीं है ना, मेरे कौन से इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो मैं ख़ुद धो लिया करूँगी। तो फिर मैं जो है असर की नमाज से पहले फिर जब मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए, और मैंने हस्बैंड से कहा कि मैं ना नहाती हूँ फिर असर की नमाज़ पढ़ती हूँ, तो फिर आपके लिए मकई की मीठी रोटी बनाऊंगी चाय के साथ। तो उनको बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को भी और हस्बैंड को भी। तो वो बड़े खुश हुए कि अच्छा ठीक है जल्दी से नहाना ताकि वक्त पे चाय और मीठी रोटी हमें बना के दो। तो मैंने ना फिर जब असर की नमाज़ पढ़ी तो ये आटा जो है ना ये थोड़ा थोड़ा सा येलो कलर का है। तो मैंने जब ये आटा छान लिया तो मैंने ना इसमें दूध ज़्यादा डाल दिया। तो फिर दोबारा से मैंने ना इसमें थोड़ा सा सूखा आटा और डाल दिया मकई का, और हम लोग ये ना दूध के साथ गूंथते हैं। मैंने इसमें चीनी डाली और सौंफ डाला, तो इससे ना बड़ा अच्छा जायका होता है इस रोटी का। तो ये बड़ी मज़ेदार होती है। और आज तो दिन को भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं मकई की रोटी खाऊं, लेकिन बस मैं कपड़े धो रही थी अपने, ज़रा लेट मैंने शुरू किए थे, तो इस वजह से ना फिर मैंने कहा कि ये तो लंबा काम है तो नहीं बनाती, छोड़ो। तो ये फिर जो है ना मैंने बनाई चाय के साथ और बड़ा मज़ा आया। आजकल मौसम इतना अच्छा है तो इसमें एक तो शाम की चाय बहुत अच्छी लगती है, और साथ में अगर इस तरह का मज़ेदार सा कुछ बन जाए तो फिर तो क्या कहने। और दोपहर को जो है ना फिर मैंने सैंडविच बनाए थे और बड़े मज़ेदार बने थे। मैं ये वाले आपसे शेयर करूँगी कि ये मैं किस तरह बनाती हूँ। बहुत ही हैवी और बहुत अच्छे होते हैं। तो जब वो एक एक खा लेते हैं तो फिर तो खाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो आज मैंने सोचा कि मैं ना दोपहर में बच्चों और हस्बैंड के लिए वो सैंडविच बनाऊं। तो फिर ये जो रोटी है ना ये मैंने क्या किया कि इस पतले तवे पे डाल दी,
میرا خیال ہی نہیں تھا کہ یہ توا تو اتنا پتلا ہے کہ یہ تو پراٹھا روٹی سب جلاتی ہے۔ تو بعد میں میں نے پھر یہ دوسرے موٹے والے توے پہ یہ روٹی ڈال دی، تو اس پہ پھر یہ اچھے سے بن گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے تو میں لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی اور بیٹی سے فون پہ بات کر رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو روٹی جل جائے نا، تو پھر میں جب آئی تو شکر ہے جلنے سے تو بچ گئی تھی، کیونکہ چولہا بہت آہستہ تھا، اگر تیز ہوتا نا تھوڑا سا تو پھر یہ جل جاتی۔ تو بس یہ چائے بنائی اور ساتھ میں یہ روٹی بنائی، اور آج کل دن اتنے چھوٹے ہیں کہ میں تو بالکل بھی دوپہر میں نہیں سو سکتی، اتنی نیند آتی ہے لیکن نہیں سو سکتی۔ 2-3 دن ایسے ہوا کہ میں مغرب کی نماز پڑھ کے تو 1 گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے سو جاتی تھی، تو اس سے پھر یہ ہوتا تھا کہ مجھے رات 2 بجے تک پھر نیند ہی نہیں آتی تھی۔ تو آج کل میں کیا کرتی ہوں کہ مجھے نیند آئے بھی تو میں نہیں سوتی، کیونکہ پھر اتنی اچھی لمبی لمبی راتیں ہیں اور وہ پھر میں نہیں سو سکتی، تو میری نیند پوری نہیں ہوتی۔ تو صبح 2 دفعہ میرا بیٹا ہمیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے، ہسبینڈ تو جلدی اٹھ جاتے ہیں، اور جس رات میں لیٹ سوتی ہوں تو پھر میں اتنی مشکل سے اٹھتی ہوں کہ کیا بتاؤں۔ تو یہ ہے لک روٹی کی، میٹھی روٹی مکئی کی۔ میں نے سوچا کہ آپ کو دکھاؤں، اور بعد میں پھر مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ چائے کے ساتھ کھاتے ہوئے آپ کو دکھاتی۔ تو یہ سب سلسلے ہے آج کل کے۔ میں کہتی ہوں کہ میں کسی ٹائم رضائیاں وغیرہ بھی نکال کے ان کو دھوپ لگواؤں 2-3 دن، کیونکہ رات کو اب بڑی سردی ہوتی ہے، پنکھا ہم نے بالکل آخر پہ لگایا ہوتا ہے لیکن پھر بھی نیچے سردی ہوتی ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو بارش ہو جائے اور ایک دم سے سردی آ جائے، تو پھر کیسے رضائی ڈالیں گے اس طرح بغیر دھوپ میں رکھے ہوئے۔ تو میرے بیٹے کو چمچ چاہیے تھا، پتہ نہیں کس لیے، تو جب اس کا خیال ہوا کہ یہ تو ویڈیو بن رہی ہے تو کہنے لگا ہائے میرا ہاتھ آ گیا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا اگر کیمرے کے سامنے ہاتھ آ گیا تو کون سی قیامت آ گئی۔ تو شام کی چائے جو ہے میرا بڑا بیٹا اتنا میرا اچھا بیٹا ہے، اکثر وہ بناتا ہے، لیکن آج میں نے بنائی، یا کبھی کبھی وہ تھکا ہوتا ہے تو پھر میں بنا لیتی ہوں۔ اور یہ ہے 8 بجے کا ٹائم، اور ہمارا جو دودھ ہے آج بڑا لیٹ آیا۔ یہ 8 بجے کا ٹائم نہیں تھا، یہ تھا 8:30 بجے کا۔ اور یہ جو ہے میرے ہسبینڈ سو جاتے ہیں دوپہر میں تھوڑے سے، موبائل دیکھ دیکھ کے اس پہ کوئی خبریں، کوئی سیاست، یہ چیزیں لگاتے ہیں اور پھر وہ سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔ تو ان کی عادت اچھی ہے، وہ جلدی سے اٹھ بھی جاتے ہیں، اور میں تو نہیں پھر جلدی اٹھ سکتی، تو اس وجہ سے میں نہیں سوتی۔ تو کمرے کا پھر یہ حال ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کو ذرا ٹھیک کروں۔ پتہ نہیں جب میں ایسے بے ترتیب بیڈ کو دیکھتی ہوں تو مجھے نہیں اچھا لگتا، تو پہلے میں یہ ٹھیک کر لیتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں ابھی دوبارہ سونا ہے تو کیا فائدہ ٹھیک کرنے کا، تو میں کہتی ہوں کہ اتنی جلدی تو نہیں سوتے، تو کمرہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو بس اتنا زیادہ تو خراب نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ اور ہم اس طرح کے جو بیڈ کور ہے وہ اوپر ڈال دیتے ہیں، تو کیونکہ بالکل اوپر پنکھا ہوتا ہے تو اس وجہ سے۔ اور کل تو پتہ کیا ہوا، ہمارے گھر چوہے کا وہ چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے وہ آ گیا تھا،
اور آیا تھا اور صوفے پہ بیٹھا تھا، اور میرے بیٹے نے دیکھا تو مجھے آواز دی کہ ماما جلدی سے آئے، چوہا ہے ادھر۔ تو جب میں آئی تو وہ چوہا نہیں تھا، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اور وہ ہمیں دیکھ کے بھاگ گیا۔ اور میرے بیٹے نے کہا کہ اب جو ہے نا یہ دوائی رکھیں گے، ورنہ یہ تو گھر میں جگہ جگہ پہ بیٹھے گا اور مجھے تو جو ہے نا اچھا نہیں لگتا۔ تو پھر وہ گیا اور مارکیٹ سے دوائی لے آیا، اور دکاندار نے کہا تھا کہ اس سے نا کتے بھی مرتے ہیں، تو یہ تو چوہے کا بچہ ہے، جیسے منہ لگائے گا تو مر جائے گا۔ تو اس نے کہا تھا کہ ٹماٹر پہ نا ڈال کے تو جگہ جگہ پہ رکھ دو۔ تو میں نے ٹماٹر کاٹ کاٹ کے اس پہ دوائی ڈالی اور لاؤنج میں جگہ جگہ رکھ لیے، بیڈ روم میں بھی، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ تو ہے نہیں جو یہ ڈر ہو کہ کہیں بچہ نہ کھا لے۔ تو آج وہ بالکل بھی نظر نہیں آیا، میرا خیال ہے مر چکا ہوگا وہ ٹماٹر کھا کے۔ اور بس یہ ہے رات کا ٹائم، اور میں نہ سونے سے پہلے کچھ دیر کے لیے یہ کینڈل جلا لیتی ہوں، تو اس کی بہت ہی اچھی خوشبو ہے، تو سارے روم میں نا وہ خوشبو پھیل جاتی ہے، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اور اے سی نہیں لگاتی، لیکن اس کا ریموٹ جو ہے نا ابھی تک سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں میں نے کیوں نہیں رکھا، سوچتی ہوں کل اس کو بھی کہیں رکھ دوں۔ تو بس یہ میری شام سے لے کے رات تک کی جو روٹین تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی۔ آپ کو کیسے لگا مجھے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے، شیئر کرے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے اگر نئے ہے تو۔ اور یہ ہے میری رات کی دوائی کا ٹائم، تو اس ٹائم پہ میں کھاتی ہوں یہ 4 قسم کی گولیاں، اور بس یہ کھا کر پھر میں بیٹھ جاتی ہوں، بچوں وغیرہ سے بات کرتی ہوں یا ویسے کچھ موبائل پہ کر لیتی ہوں۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں اپنا یہ دوائی بھی آپ سے شیئر کروں۔ تو اتنی دوائیاں کھاتی ہوں تو بہت زیادہ گرمی بھی مجھے لگتی ہے۔ تو گائز، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کے بچوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کو بھی، اور آپ کی زندگی میں ہر دن خوشی، سکون اور اطمینان لے کر آئے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے، میرے بچوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔